الف اللہ چنبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں اور بہت انٹرسٹنگ بھی ہیں۔ شعیب احمد بہاولپور سے پہلا سوال ان کا شامل کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ذاتی طور پہ بیعت اصلاح لینے پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن میرے دل میں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کیا انبیاء اکرام نے بھی اپنے صحابہ سے بیعت اصلاح لی تھی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مکلف ہیں اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بالکل ٹھیک۔ اس لیے آپ انبیاء کا تذکرہ اعمال کے احکام میں نہ کیجیے۔ صحیح۔ احکام ہم ساری شریعتوں پر ایمان رکھتے ہیں، سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اتباع ہوگا صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بالکل ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیعت کا ذکر قرآن میں بھی ہے، بیعت رضوان کا بھی ہے جو موت پہ بیعت تھی، اور بیعت اصلاح کا بھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں سے بیعت اصلاح بھی لی، بیعت جہاد بھی لی، موت پر بیعت کی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بیعت کی مختلف قسمیں ہیں اور اپنے وقت پر ساری مسنون ہیں۔ صحیح، آپ بالکل نہیں کرتے نہ کریں، لیکن اس کے فائدے سے محروم رہیں۔ صحیح صحیح۔ بیعت ایک قلبی اور ذہنی تعلق بنا دیتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ بیعت دیکھ کر کرنی چاہیے، جو اس کا اہل ہو اس سے کی جائے، نااہل سے کر بیٹھیں گے تو خود بھی گمراہ ہو جائیں۔ صحیح صحیح۔ تو جن چیزوں کا حکم قرآن کریم میں موجود ہے ان کے بارے سوال کرنا کہ یہ سنت میں ہے کہ نہیں، یہ عجیب سا لگتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ شاید ہم قرآن پڑھتے نہیں، اس لیے بالکل ہم صحیح، ایسے سوال بالکل صحیح۔ اگلا سوال جی عرشیہ راولپنڈی سے، یہ کہتی ہیں کہ آپ کے پروگرام سے میں زندگی میں پہلی دفعہ قلب انسانی سے متعارف ہوئی ہوں، اور یہ پتہ چلا ہے کہ قلب انسانی ہی ہمیں خلوص اور کیفیات عطا کرتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا تزکیہ قلب دنیاوی علوم سیکھنے میں بھی ہماری معاونت کرتا ہے؟ بالکل زیادہ کرتا ہے۔ آپ اوورآل دنیا میں دیکھ لیں کہ غیر مسلم جو دنیا کا کام بھی 6 مہینے سال میں سیکھتا ہے، مسلمان ہفتے میں سیکھ لیتا ہے، اگرچہ گناہگار بھی ہو۔ بالکل صحیح بات ہے۔ یعنی آپ دنیا پہ بھی دیکھ لیں، ایک دفعہ یہ F-16 جب پاکستان نے خریدے تھے تو میرے خیال امریکن پائلٹ اس پہ 1 سال کی ٹریننگ لے کر اسے اڑاتے تھے۔ تو ہمارے لوگ گئے تو 3 مہینے کی ٹریننگ لے کر انہوں نے امریکہ سے اڑائے پاکستان لے آئے۔ جی ایسا ہی ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ تو دنیاوی امور میں بھی اب یہ کوئی ذاکر تو نہیں ہے، مسلمان ہیں، تو جو بات سمجھنے کی استعداد ہے وہ کافر کی نسبت مومن کی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اگر پھر وہ دین پر عمل بھی کرتا ہو، دیندار بھی ہو، تو پھر تو بہت بڑھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر وہ ذاکر بھی ہو، ذاکر بھی ہو تو پھر کیا سبحان بات، اللہ۔ سبحان اور اگر صرف ڈرامے کرتا ہو تو پھر ڈال ہو جاتا ہے۔ پھر ڈال ہو جاتی ہے، پھر کچھ نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح بات۔ پروفیسر ماجد حسین اوان گجرانوالہ سے یہ کہتے ہیں، حضرت جی میں اسلامیات کا مضمون پڑھاتا ہوں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈسکشن کے دوران اگر جنت کی ڈیٹیل بتانا پڑے تو عموماً یہی ہوتی ہے کہ جنتیوں کے بڑے بڑے محل ہوں گے، لباس بے حد خوبصورت ہوں گے، من پسند چیز کھانے کو فوراً مل جائے گی، دلکش باغات ہوں گے،
دل نشین نظارے ہوں گے، 70 حوریں ہوں گی وغیرہ۔ اس ڈسکشن کے دوران کئی دفعہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو ایک طرح سے پرتعیش دنیوی زندگی ہی ہوئی، اس زندگی کی الگ سے اسپیشلٹی کیا ہے؟ یہ پرتعیش دنیوی زندگی نہیں ہے۔ دنیا میں ہر عیش جو ہے یا ہر آرام جو ہے اس کے پیچھے دکھ ہے۔ آپ بہترین کھانا کھا کر بیمار بھی ہو سکتے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ دنیا کے جن چیزوں کو ہم آرام، آپ دولت کو سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے دولت چاہیے، لیکن دولت آپ کی زندگی بھی خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ بالکل ڈالتی ہے، اور ڈالتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جتنی زیادہ دولت ہوتی ہے اتنا پہلی لوگ بات پریشان تو ہوتے یہ ہیں۔ ہے کہ جنت کے بارے قرآن کریم میں یہ آتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر تم جنت کی نعمتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے، تمہارے تصور میں بھی نہیں آ سکتی، اس لیے بیان کیا کی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ بھی دنیاوی کیفیت، دماغ، دنیاوی سارے علوم مل کر جنت کی ایک قطرہ جو پانی ہوگا اس کی جو لذت ہے اسے نہیں سمجھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چھپا رکھی ہے، اس کو تم دنیا میں نہیں سمجھ سکتے، آؤ گے برتو گے یہاں کے علوم، یہاں کی استعداد ہوگی تو سمجھ بھی آئے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آپ موٹی سی بنیادی سی ایک بات سمجھ لیں کہ جنت کا ہر سکھ واقعی سکھ ہے، اس کے پیچھے کوئی خطرہ، کوئی دکھ نہیں۔ دکھ نہیں ہے۔ دنیا کا ہر سکھ خطرات میں گھرا ہوا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح یہ بات ہے۔ بنیادی فرق ہے، میرا خیال ہے پروفیسر صاحب کے لیے کافی ہے۔ کافی ہے، چلیں ٹھیک ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اور بہت سارے لوگوں کے لیے بھی کافی ہے۔ دانیہ اسد اسلام آباد سے، قرآن پاک میں ہے، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اے نبی، اسے ہم نے آپ کے قلب پہ نازل کیا۔ مجھے کبھی کبھی بہت حیرت ہوتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین یا ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں ایسی کیا بات تھی یا ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور پھر دل تو ایک نازک آپ گنا ہے شاید، وہ اسے کیوں کر جذب کر گیا؟ کیا اس سلسلے میں آپ میری رہنمائی فرمائیں گے؟ اس سے ملتا جلتا شاید سوال پہلے بھی شامل کیا، لیکن دوبارہ ذرا، کیونکہ یہ بڑا خوبصورت سوال ہے۔ پہلے بھی تھا، گزارش یہ ہے کہ ایک توپ کا گولہ یہاں رکھ دیں اور اس سے بچے کھیلتے رہیں، کیا فرق پڑے؟ لیکن وہی گولہ جب توپ میں رکھ کر فائر کریں تو کیا خوش ہوگا۔ ہم الفاظ قرآن سے کھیلتے رہتے ہیں، تو اس لیے ہمیں الف لام میم ذالک الکتاب الحمدللہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جس طرح وہ بارگاہ الوہیت سے نازل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے ساتھ جو تجلیات، جو انوارات، جو برکات تھیں، سبحان اللہ، وہ اگر پہاڑ پہ نازل ہوتی تو پگھل جاتا۔ اللہ اکبر۔ وہ قلب اطہر پہ نازل ہوئیں۔ آپ دیکھیے کہ نزول وحی کے وقت جو چونکہ اللہ کا ذاتی کلام ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ کلام کے ساتھ متکلم کا جو ہوتا ہے ذات، اس کی تجلیات ہوتی ہیں۔ ایک شخص بات کرتا ہے تو جو متکلم ہے، آپ کسی برے آدمی کی باتیں سنتے رہے، برا سوچنا شروع کر، بالکل ایسا ہی ہے۔ نیک آدمی کی باتیں سنتے رہے، آپ میں بھی نیکی آنا شروع۔ جو اس کلام کرنے والے کی ذات میں خوبیاں خامیاں وہ اس کے ساتھ ہیں۔ بے شک۔ جب اللہ کلام فرماتے ہیں تو تجلیات باری جو ساتھ آتی ہیں انہیں برداشت کرنا قلب تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کام تھا، دوسرا کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ بالکل۔ اور وہی الہی میں اتنی تجلیات ہوتی ہیں کہ بغیر انبیاء کے غیر نبی میں وہ قوت ہی نہیں ہے، استعداد ہی نہیں ہے کہ اس کی جھلک بھی پا سکے۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب وہی نازل ہوتی تھی تو سردیوں میں بھی آپ چادر اوپر دے دی جاتی تھی، اور آپ تو جب چادر ہٹاتے وہی ختم ہوتی تو پسینے کے قطرے آپ کے موتیوں کی طرح گر رہے ہوتے۔
ऊँटनी पर सवार होते थे, वही का नुज़ूल शुरू हो गया तो बाज़ औक़ात ऊँट बैठ जाता था, बैठता नहीं था तो फिर चारों पाँव इस तरह खड़े करके बोझ बर्दाश्त करने की कोशिश करता। अल्लाह अकबर। एक साहबी फरमाते हैं हुजूर आराम फरमाते थे और मेरी रान पर आपका सर मुबारक था, तो नुज़ूल वही शुरू हो गई, मैं समझ रहा था कि रान की हड्डी टूट जाएगी। अल्लाह अकबर। तो ये जो तजलियात व अनवारात का बोझ होता है और फिर उनमें जो कमाल होता है, तो पहाड़ पर होती पहाड़ ब्लास्ट हो जाता। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल कलब अथर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, बिल्कुल ठीक। और कोई ज़रा उसका अगर समझ सकता है तो वो सूफ़ी जिसका कल्ब वाकई ज़ाकिर हो और जब वो मुतवज्जे इल्लल्लाह होकर कुरान की कोई आयत पढ़े तो एक हद तक कुछ अंदाज़ा कर सकते हैं। बाकी हम लोग जो हैं, हम तोप से बाहर पड़े हुए गोले को देख रहे हैं, उससे खेलते रहेंगे तो खेलते क्या फर्क रहते हैं, पड़ना तो है। हमारे लिए तो एक बात ही है। बिल्कुल सही बात है, और उसका तो वो यूज़ ही नहीं है, यूज़ ही नहीं है। बिल्कुल तो सही। हमारे लिए तो एक आम सी बात है कि अब ये अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब क्या है इसमें क्या है, लेकिन सिर्फ अलिफ लाम मीम में भी वो कुछ है कि वो इस कायनात को पिघला कर रखते हैं अगर हम उसकी हकीकत से आशना हो। वो जैसा आप फरमाते हैं ना कि ये तो हम पे अल्लाह ताला की अता है कि उसने 30 पारे दे दिए, अदरवाइज एक आयत ही काफ़ी थी। पूरी ज़िंदगी का निसाब हर आयत में मौजूद। क्या बात है। हज़रत जी एक ब्रेक पे जाना है। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप भी इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहें, अपना कोई सवाल हमें भेजना चाहें, तो स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद है, नोट फरमा लीजिए 033349555021। और अगर हमें आप ईमेल करना चाहें तो ईमेल एड्रेस भी स्क्रीन पे मौजूद है, questions@almurshid.tv। आप कोई भी सवाल हो आपका हमें भेजिए, हम आपका सवाल इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे और हज़रत जी से रहनुमाई लेंगे। एक मुख्तसर कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाज़िर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।